ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے تجارت و صنعت کی اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں قائم خیبر پختونخوا اسمال انڈسٹریز بورڈ کی۔ اس بورڈ کے قیام کا بنیادی مقصد چھوٹے کارخانے لگانا اور ان کے لیے پلاٹ دینا اور پھر معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ جب سے سید ظفر علی شاہ نے اس انڈسٹریز بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ جن پلاٹوں پر جو خاص طور پہ کارخانے بنانے کے لیے دیے گئے تھے، صوبے کے مختلف جو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں وہاں پہ ان کو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سے واگزار کرایا جائے اور وہاں پر کارخانے بنائے جائیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ روزگار لوگوں کو ملے بلکہ جو مقامی علاقہ ہے اس میں ترقی کا سلسلہ شروع ہو اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا معاشی اور اقتصادی ترقی میں آگے بڑھے۔ اس سلسلے میں جو وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں عبدالکریم خان، صنعتوں کے لیے ان کی بھی ہر ممکن یہ کوشش رہی اور انہوں نے بھی ہدایات دی ہیں کہ سارے صوبے میں جو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے دی جانے والی زمینیں ہیں وہاں پہ اگر تجاوزات قائم کی گئی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کر کیا رہا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام صوبے کی تمام صنعتی بستیوں میں صنعتی ماحول کو برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صنعتی بستیوں میں بنیادی سہولیات، پانی، بجلی، گیس، اسٹریٹ لائٹس، سیکیورٹی اور صفائی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ پشاور کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لیا گیا ہے، جہاں صنعتی پالیسی کے برعکس جاری کمرشل سرگرمیوں، دکان، ہتھیلی، رکشہ اسٹینڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صنعت کاروں کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں آگاہی مہم کے دوران مالکان اور مزدوروں سے رابطے کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ ان کا تعاون رہے۔ SIDP کے ان اقدامات سے اب مقامی صنعت کار مطمئن ہے اور اس کے مثبت اثرات بھی اسٹیٹ میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ سنی اور اب سکسیس سٹوریز کی طرف جاتے ہیں کہ اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ میں جس طرح سے کارخانے لگائے جاتے ہیں اور کیا یہ کارخانے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے یا نہیں، اور پھر کامیابی کی شرح کیا ہے۔ اس حوالے سے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک کامیاب کہانی۔ میرا نام وحید عارف امان ہے۔ ہمارا اپنا یونٹ ہے امان انڈسٹری کے نام سے۔ یہاں پہ ہم ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، جس میں اسکروز، چٹکنی، کھڑ پیچ، کٹ اسکرو، اس کے علاوہ قبضہ، وہ ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ یہ سب پروڈکٹ بیسیکلی پنجاب کی پروڈکٹ ہے، لیکن اس انڈسٹری اسٹیٹ میں اور انڈسٹری اسٹیٹ کے SIDP کے تعاون سے یہ مینوفیکچرنگ ہم اپنے لوکل پشاور میں کر رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور نہ صرف ہم یہاں پہ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، بلکہ لڑکوں کو اسکل لڑکے ورکر وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً لگ بھگ نہ ہو تو 500 سے اوپر دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالج جو ہمارے پاس قریبی ٹیکنیکل کالج ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو بھی ہم ٹریننگ یہاں پہ دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی عمارتی پروڈکٹ ہے، ہر گھر، ہر مسجد، ہر آفس، ہر جہاں یہاں اس کا استعمال ہے۔ اس وقت تو ہمارے پاس 30 سے لے کے 35 تک ورکر ہیں اور انڈائریکٹ تقریباً 250 لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمال انڈسٹری کا کردار ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے۔ اور اب اس رپورٹ کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے جو چھوٹی سطح پہ، چھوٹے پیمانے پر جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کے معاون خصوصی برائے انڈسٹریز عبدالکریم خان اور پھر اس ادارے کے جو MD ہیں سید ظفر علی شاہ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ ہدایات جاری کر دی ہیں بلکہ عملی طور پہ
اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی ایک بہترین مثال دبئی ایکسپو تھی جس میں خیبر پختونخوا نے تقریباً 1 مہینے تک اپنا پویلین قائم کیا اور سارے خیبر پختونخوا کو سامنے لے کر آئے ان سرمایہ کاروں کے سامنے جو بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے بھی نمایاں کارکردگی دکھائی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے خاصی کامیابی حاصل کی۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ مقامی صنعت کاروں کی پروڈکٹس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا جائے گا اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بورڈ نے دبئی ایکسپو میں خیبر پختونخوا کے کلسٹر آرمز، جیم سٹون، ہینڈی کرافٹس، ماربل کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا ہے، جبکہ توقع کی جا رہی ہے کہ عنقریب اسلام آباد میں بھی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا جس کا مقصد اسلحہ سازی کے کلسٹر کو اجاگر کرنا ہے۔ علاوہ ازیں صوبائی حکومت کی ہدایات پر نئی صنعتی بستیوں کے قیام میں بیرونی ممالک کے اوورسیز سرمایہ کاروں کے لیے پلاٹ الاٹمنٹ میں خصوصی کوٹا مختص کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بیرونی ممالک کے سرمایہ کار خیبر پختونخوا میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ پشاور میں صنعت کاروں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیڈرز کی تنصیب بھی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں چھوٹی صنعتوں کو زیادہ فروغ دیا جائے گا تاکہ مقامی سطح پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے۔ اور اگر ہم اب بات کریں یہاں پہ جو تجاوزات قائم کی گئی ہیں، جو مختلف پلاٹس لوگوں نے لے لیے اور پھر اس پہ کارخانہ نہیں لگایا بلکہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی یا خواہش رکھتے ہیں، تو اب اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا بلکہ جو پلاٹ جس مقصد کے لیے لیے گئے ہیں اسی مقصد کو سامنے لے کر آگے بڑھا جائے۔ لہٰذا اب تجاوزات کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ کھلابٹ ہری پور میں پہلی بار قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور قابضین سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا ہے۔ اس دوران بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا، کئی پلاٹوں کے ارد گرد دیواروں کو مسمار کر دیا گیا ہے اور مجموعی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 163 کنال پہ صنعتی بستی 1974 میں کھلابٹ کے مقام پر قائم کی گئی تھی جس کا بنیادی مقصد اس علاقے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ اس صنعتی بستی میں جو سرمایہ کار تھے انہوں نے پلاٹ تو خرید لیے لیکن صنعتیں نہیں لگائیں، جس کے بعد چار دیواری صرف قائم کر لی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ SIDB انتظامیہ نے مقامی انتظامیہ کے تعاون سے قابضین کے خلاف آپریشن کیا اور ان سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا ہے اور صنعت کاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ چار دیواری کی بجائے اب کارخانے لگائیں۔ یاد رہے کہ اس صنعتی بستی میں 99 کارخانوں سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ ضلع معاشی طور پر ترقی کرے گا، جس کے بعد یقینی طور پہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ معاشی اور اقتصادی ترقی، اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح صوبے کے مختلف جو صنعتی بستیاں ہیں، اسمال انڈسٹریز جو یونٹس ہیں اور بستیاں ہیں، وہاں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہیں صرف چار دیواری لگا کر اس کی قیمتیں بڑھا کر یا پھر کسی اور مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کیا جائے بلکہ وہاں پہ کارخانے لگائے جائیں۔ تو بنیادی طور پہ اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے جو کام شروع کیا ہے، لگتا ہے اس سے ضروری ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور معاشی اور اقتصادی ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔